سپریم کورٹ میں آج جس انداز سے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو 3 سال کی توسیع دی گئی ہے، اس مقدمے کی سماعت ہوئی ڈرامائی انداز سے، اور جس طرح سے مدعی نے اسے واپس لینے کی ایک کوشش کی جسے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، اور پھر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس کی پیروی کی، اس کی سماعت کی، اور جس طرح کے انہوں نے جوابات اور سوال کیے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس مقدمے کو آسانی سے جانے نہیں دے گی، اور اگرچہ توسیع کی جو مدت ہے وہ 29 نومبر سے شروع ہونے والی ہے، 2 دن اس میں رہ گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ اس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس کے بعد سے عمران خان حکومت میں ایک کھلبلی جیسی کیفیت طاری نظر آ رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد اب سنا ہے کہ ایک اور اجلاس ہو رہا ہے جس میں وزیر اعظم نے سمری نئی طلب کی ہے، جس میں آرمی چیف کی توسیع جو ہے پہلے 11-25 کی تناسب سے جو منظوری لی گئی تھی، اب اس کی دوبارہ منظوری لی جائے گی، جس پر چیف جسٹس نے سوال اٹھایا تھا۔ پھر جو تاریخ کے بارے میں ابہام ہے نوٹیفیکیشن کا، جو حکومت بار بار 19 اگست کی بات کر رہی ہے، لیکن کچھ انٹرویوز میں جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ 12 ستمبر کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تک ان کو اس طرح کا کوئی سمری نہیں ملی ہے جس پر انہوں نے دستخط کیے ہوں، تو تاریخ کا ابہام ہے۔ مے بی یہ بھی حکومت کسی طرح سے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر کے شاید اس کو دور کر لے، لیکن جو مبصرین ہیں اور قانونی ماہرین ہیں وہ جو سب سے بڑا سوال اٹھا رہے ہیں، جس کا جواب حکومت کو کل عدالت میں دینا ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ توسیع کس قانون کے تحت کی گئی۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں آرمی چیف کی توسیع کا کوئی قانون یا ضابطۂ کار موجود نہیں ہے، اور اس جانب بھی چیف جسٹس نے اشارہ کیا کہ جو 3 سال کی توسیع دی گئی ہے وہ کس بنیاد پر دی گئی ہے۔ حکومت کو کیسے معلوم کہ اگلے 3 سال جو ہیں وہ حالات اسی طرح سے گمبھیر رہیں گے، علاقائی جو صورتحال ہے وہ خراب رہے گی، تو اس کا اندازہ حکومت نے کیسے لگایا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ حکومت کو یقیناً کل ایک بھرپور انداز سے دینا ہوگا، وگرنہ جس طرح سے چیف جسٹس نے اس مقدمے کی سماعت شروع کی ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ کمزور اس کا دفاع جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس مقدمے کی سماعت بھی ایک روز بعد ہو رہی ہے جب فوج کے اندر انتہائی اہم عہدوں پر تقرریوں کا اعلان کل ہی کیا گیا تھا۔ تو ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو فوجی افسر ان اہم ترین عہدوں پر تعینات کر دیے گئے ہیں، جو کہ ممکنہ نئے آرمی چیف ہو سکتے تھے، تو کل کو اگر جنرل باجوہ صاحب کو سپریم کورٹ میں ایڈورس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر فوج میں نیا آرمی چیف کون ہوگا، اور کیا یہ جو عہدے ان افسران کو دیے گئے ہیں یہ ان سے واپس لے کر دوبارہ سے آرمی چیف تعینات کیا جا سکتا ہے ان کو، یا کیا صورتحال ہوگی؟